کیا ہے ہمارا مقصد زندگی؟ میں پوری انسانیت کی بات نہیں کرتا، میں پوری امت مسلمہ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو داعیان اللہ ہیں، یہ جو اسلامی انقلاب کے پیغامبر ہیں، یہ جو زمین پر اللہ کا نظام برپا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کسی کے پاس سیمسنگ کا فون ہے تو آئی فون آ جائے، کسی کے پاس آئی فون 7 ہے تو آئی فون 11 ہو جائے، کسی کے پاس ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے تو ایچ پی کا آ جائے، ایچ پی کا ہے تو ایپل کا آ جائے۔ اپنا مقصد زندگی یہ بنایا ہوا ہے کہ ذرا پڑھ لکھ کر قابل ہو جائیں گے تو بڑا سا بنگلہ بنائیں گے، اس میں اچھی سی گاڑی رکھیں گے، ایک پرآسائش زندگی گزاریں گے، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے، یہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ اگر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ جب یہ تعلیم مکمل کریں گے تو ڈگری کا پرچہ کسی کے پاس گروی رکھوا کر کچھ ٹکے اس سے وصول کریں گے اور اس پر اپنی پوری زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی مطمع نظر ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اس بے وقت اور اس بے حیثیت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں، اپنے سارے وسائل، اپنی ساری تگ و دو لگا دیتا ہے۔ یہ انسان اسی کے اندر گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور جب ان حالات کو دیکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماجرا کیوں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا یہ کام کیا اور اپنے صحابہ یعنی عامت الناس کو اس جانب بلایا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دیا، اور جن لوگوں نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا وہ صحابہ اکرام کہلائے، جو بنیادی وصف ان کے اندر پیدا ہوا تھا وہ ایمان کا وصف تھا، کہ جس کی جانب قرآن مجید بار بار نشاندہی کرتا ہے۔ ان سے نہیں کہتا کہ جو ایمان، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے کہتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس امت کا مقصد وجود بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے آغاز میں کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر کون ہے تقوی والے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کس جانب متوجہ کر رہا ہے؟ یہ اہل ایمان کو کس جانب پکار